جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ابھی جو باتیں چل رہی تھی علماء دیوبند کے واقعات، اس میں سے ابھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال چل رہے تھے. اس میں ان کے حافظہ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تھے تو ان کو حفظ ہو جاتی تھی. غور و فکر سے نہیں، سرسری پڑھتے تھے تو 15 سال تک حفظ رہتی تھی. عجیب. علم کا ادب، ان کے اندر ادب کتنا تھا، حافظہ بھی تھا، ادب کتنا تھا. جی حضرت کے ادب کا علم کا یہ عالم تھا کہ خود ہی فرمایا کہ میں کتاب کو مطالعے کے وقت اپنے تابع کبھی نہ کرتا، بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہو کر مطالعہ کرتا ہوں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کتاب پر حاشیہ ٹیڑھا یا ترچھا ہوتا ہے، حاشیہ لکھا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کتاب کو حاشیے کے مطابق پھیر لے، کتاب کو بغیر ہلائے آپ اس طرح گم جاتے تھے جیسے پروانہ شمع کے گرد گردش کر رہا ہے. جیسے کتاب سامنے لکھا ہوا ہے لیکن کوئی لائن سائٹ پر لکھی ہوئی ہے، لیفٹ یا رائٹ پر، تب وہ کتاب کو ہم گھما کر پڑھتے تو وہ خود گم جاتے تھے اور پڑھ لیتے تھے، کتاب کو نہیں گھماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ایسے حافظہ والے کا تو کیا جائے گا، بولے یوں کر لو یاد ہو جائے گی مجھے. لیکن ادب تھا. ان اتنے کمالات کے باوجود بھی ان کے اندر تواضع اور عاجزی کتنی تھی. کتاب کو حاشیے کے مطابق پھیر لے، کتاب کو بغیر ہلائے آپ اس طرح گم جاتے تھے جیسے پروانہ شمع کے گرد گردش کر رہا ہو. چنانچہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ لیٹ کر مطالعہ کرتے ہو، لیٹے لیٹے کبھی کتاب پڑھا ہو، کبھی نہیں دیکھا. یا کتاب پر کوہنی ٹیک کر مطالعہ میں مشغول ہو. جی کوئی کہ کوہنی بھی ایسا بنے ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ پڑھنے کا کوہنی ٹیک کر کتاب کو غور سے پڑھ رہے، ایسا نہیں، نہ لیٹ کر پڑھتے بلکہ کتاب کو سامنے رکھ کر مؤدب انداز سے بیٹھتے، گویا کسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کر رہے ہو. گویا مشہور مقولہ کے مطابق کہ علم اپنا باز بھی، مشہور مقولہ ہے کہ علم اپنا باز بھی کسی کو نہیں دیتا جب تک اپنا کل اس کے حوالے نہ کر دیا جائے. یعنی انسان اپنا سب کچھ حوالے کرے گا جب جا کے تھوڑا سا علم ملتا ہے. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک دینیات کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضو نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب. بتاؤ، بے وضو کسی کتاب کا مطالعہ. آج بے وضو قرآن کے تو لوگ ملیں گے کہ قرآن کو بے وضو نہیں پڑھا ہے، لیکن کتاب کو اللہ اکبر اللہ اکبر بے وضو نہیں پڑھا. آج ہم دیکھیں کیسا ادب. ایک تو کتاب کو نہیں گھماتے، خود گھومتے تھے. دوسرا ادب کیا ہے، بے وضو کبھی نہیں پڑھا. ایک اور ان کا واقعہ ہے، ایک پیر کی توجہ کا واقعہ. اپنے بارے میں حضرت نے ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کشمیر سے چلا. راستے میں کافی مسافت گھوڑے پر سوار ہو کر طے کرنا پڑتی تھی. راستے میں ایک صاحب کا ساتھ ہو گیا. یہ پنجاب کے ایک مشہور پیر صاحب کے مرید تھے. یہ مجھ سے اپنے پیر کے کمالات اور کرامات کا تذکرہ کرتے رہے. ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں.
حاضر ہو جاؤ، اس لیے وہ ترغیب دے رہے تھے، اور اتفاق سے وہ مقام میرے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ پیر صاحب جہاں کے تھے ان کا شاگرد ملا، اور وہ ان کی باتیں بتاتے رہا، اور راستے میں مقام پڑتا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ جب ہم دونوں پیر صاحب کی خانقاہ پر پہنچے تو ان صاحب نے کہا کہ نئے آدمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان صاحب نے کہا، جو ان سے باتیں کر رہے تھے، جو لے کے گئے تھے، نئے آدمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئے، اور ان بزرگ نے اطلاع پا کر خود اپنے صاحبزادے کو مجھے لینے کے لیے بھیجا اور اکرام سے پیش آئے۔ خود ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب مریدین و طالبین نیچے فرش پر تھے، مگر مجھے اصرار سے اپنے سخت تخت پر بٹھایا۔ کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے طریقے پر ان پر توجہ ڈالنی شروع کی، متوجہ، اور اس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو کر لوٹنے اور تڑپنے لگے، بے ہوش ہو کر لوٹنے اور تڑپنے لگے۔ میں سب دیکھتا رہا، شیخ بے ہوش ہو کر تڑپنے لگے، میں یہ سب دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھی حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر بھی توجہ فرمائیے۔ انہوں نے توجہ دینا شروع کی، اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ اسم پاک، بیچاروں نے بہت زور لگایا، بہت محنت کی، لیکن مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خود ہی فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جی، آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ تو توجہ دی، وہ اپنے مریدین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے مریدین، لیکن کہا میرے پر بھی توجہ دیجئے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چہرے پر آپ کا ایک واقعہ اور ہے کہ آپ کے چہرے پر کیسے انوارات تھے۔ حضرت مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کشمیری بھاولپور شہر میں جامع مسجد دیگر مقامات پر قادیانیت کے خلاف تقریر کرنے کے لیے علماء کو بھیجتے رہتے تھے۔ 2 دفعہ اس احکر کو بھی بھیجا۔ جی، نوری رحمۃ اللہ، ان ایام میں اس قدر حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کے پر انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ ان ایام میں اس قدر حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی، ہر شخص اس کو محسوس کرتا تھا۔ احکر نے بار بار دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرما رہے تھے، لیکن روشنی ایسی جیسے بجلی کے کمکم میں روشن ہو۔ اللہ اکبر! اندھیرے کمرے میں مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو خادم تھے، مریدین یا ان کے طالب علم تھے، وہ کہتے تھے روشنی سے جیسے بجلی کے کمکم میں روشن ہو، حالانکہ اس وقت بجلی گلی میں ہوتی تھی، باہر ہوتی تھی۔ یہ تو تھا ان کے چہرے پر روشنی، وہ تھا ان کے اوپر توجہ کا اثرات نہیں ہوئے۔ تنہائی میں ملاقات سے انکار۔ ایک مرتبہ حیدرآباد کے مولوی نواب فیض الدین صاحب ایڈوکیٹ نے حضرت شاہ صاحب کو اپنی لڑکی کی شادی میں بلایا۔ کس کے؟ حیدرآباد کے نواب نے کس کو؟ حضرت شاہ صاحب کو اپنی لڑکی کی شادی میں بلایا۔ چونکہ نواب صاحب اور ان کے خاندان کے علماء دیوبند کے ساتھ قدیم رابطہ اور قلبی علاقہ تھا، اس لیے دوران قیام میں بھی بعض لوگوں نے چاہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام کی ملاقات ہو جائے۔ حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا مجھ کو ملنے میں عذر نہیں ہے، لیکن اس سفر میں نہیں ملوں گا۔ فرمایا ملنے میں عذر، لیکن اس سفر میں نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ کہ اس سفر کا مقصد نواب صاحب کی بچی کی تقریب میں شرکت تھا، اور میں اس کو خالص ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو جس مقصد کے لیے آئے ہیں، فرمایا میں اسی مقصد کو پورا کروں۔ ہاں، نواب صاحب سے ملنا ہے تو میں دوبارہ واپس آؤں گا، جا کر وہ نواب کی نیت سے آؤں گا، لیکن اس وقت میں تو نہیں، میں اس کو خالص رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی، اور ادھر نظام صاحب کا بھی ارادہ تھا، مگر شاہ صاحب رضامند نہیں ہوئے۔ اسی قیام میں حیدرآباد کے زمانے میں ایک روز
सर अकबर हैदरी का फोन आया, जो बाद में आसाम के गवर्नर बने, कि मैं मौलाना अनवर शाह से मिलना चाहता हूं। फरमाया कि उन्हें कह दे कि मैं यहीं हूं, आ जाए। तो हैदरी साहब को पैगाम पहुंचाया गया, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मैं हाजिर होता हूं, मगर मेरे आने पर हाजिरीन मजलिस को उठा दिया जाए, मैं तन्हाई में मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे आने पर हाजिरीन मजलिस को उठा दिया जाए, देखो मैं तन्हाई में मुलाकात करना चाहता। हजरत को पैगाम दिया गया तो फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं हैदरी साहब से बातें करने के लिए हाजिरीन मजलिस को छोड़कर अलग जा बैठूं या इन लोगों में से कहूं कि चले जाए, ये नहीं हो सकता। आना हो तो मेरे पास जो बैठे होंगे वो बैठे रहेंगे, आप भी आइए। देखो यानी इस्तिगना कितना था। अकेला बैठा हूं तो आप आ जाए अकेले, लेकिन साथी बैठे उनको भगा दूं या मैं उनमें से उठकर आपके पास आ जाऊं, ये नहीं हो सकता। इसको कहते इस्तिगना जी। और मालों से कितनी परहेज। एक उनकी मतानत और संजीदगी का वाक्य देखो। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही के मिसदाक हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐलान हक करने के लिए नीज कजिया जमीन बरसरे जमीन की खातिर कई दफा कादियान तशरीफ ले गए और वहां पब्लिक जलसा करके ऐलाए कलिमतुल हक का फरीजा सर अंजाम देते रहे। मिर्जाइयों ने हुक्काम से मिलकर बहुत कोशिश की कि इन जलसों पर पाबंदी लगाई जाए, मगर आप जलसे में जिस मतानत और संजीदगी के साथ जलवागर होते थे उसकी बिना पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं था। जब कादियानी जलसा बंद कराने में कामयाब न हो सके तो फिर जलसे से कब्ल हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को धमकी आमेज खुतूत लिखा करते कि अगर तुम यहां आए तो कत्ल कर दिए जाओगे, वापस ना जा सकोगे। ये सिर्फ धमकी ही ना होती थी बल्कि कई दफा अमलन कोशिश की गई, मगर नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये तो अल्लाह ताला का नूर है, ये तुम्हारे कहने से या तुम्हारे मानने से थोड़ी मर जाएगा, इसकी हिफाजत अल्लाह करते। तो देखो ऐसी ऐसी धमकियां मिलती थी, लेकिन आप जाते थे और बातिल के खिलाफ आवाज देते थे। कादियान बातिल है। जो कादियानी है उसी को मिर्जाइया भी कहते हैं, उसको अहमदिया भी कहते हैं। अहमदिया, मिर्जाइया, कादियानियत ये सब वही है। उसके नए नए लोग पैदा होते रहते हैं जी। ये जो शकील बिन हनीफ, सबने नाम सुना होगा, ये जितने सुनने वाले हैं इंडिया के खास करके, कि ये क्या था, ये भी सब कादियानी थे। कभी मसीह मऊद का दावा करता है, कभी ये है, उनकी बातों में कभी नहीं आना। देखो उनकी सूरत कितनी मुनव्वर थी। मौलाना मोहम्मद नूरी फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने तालीफ कमालाते नूरी में रकम तराज है। एक बार सुबह का उजाला फैलने से पहले आप वजीराबाद के स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में तशरीफ रखते थे। तलामिजा और मोतकीदीन का हुजूम इर्द गिर्द जमा था। वजीराबाद स्टेशन का हिंदू स्टेशन मास्टर हाथ में बड़ा लैंप लिए हुए उधर से गुजरा। वजीराबाद स्टेशन का हिंदू स्टेशन मास्टर बड़ा लैंप लिए उधर से गुजरा। हजरत कश्मीरी पर नजर पड़ी तो रुक गया। एक हिंदू जो स्टेशन मास्टर था रुक गया और गौर से देखता रहा। फिर बोला कि जिस मजहब का यह आलम है, जिस मजहब का यह आलम है, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। उनके चेहरे को देखकर कह दिया। एक हिंदू मास्टर, क्या उसके चेहरे पर वो अनवारात होंगे कि उसके असर उस हिंदू मास्टर स्टेशन वाले पर पड़ा कि वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कुफ्र से तौबा की और उसने हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कुफ्र से तौबा की और ईमान की दौलत से सरफराज हुआ उसी घड़ी। ऐसा अपने आप को ऐसा बनाया था कि लोग देखते तो इस्लाम में दाखिल हो जाते, बातिल देखते तो डर जाते थे, बोलते तो ईमान फैलता था,
دیکھتے تو ایمان پھیلتا تھا، ان کو کوئی دیکھتا تھا تو بھی نور ایمان پھیلتا تھا. اس کو کہتے ہیں چلتا پھرتا اسلام. ایسے اپنے آپ کو بناؤ. اسی طرح کا ایک اور واقعہ پنجاب میں ہی پیش آیا کہ آپ کی منور صورت کو دیکھ کر ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. پنجاب میں بھی غیر مسلم نے آپ کی صورت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گیا. کیا اس کے دل میں ایمان آیا ہوگا کہ وہ سب بھول گیا کہ مجھے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی اور مجھے گھر والوں کو کیا جواب دینا پڑے گا. کچھ بھی نہیں، ایمان میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ غیر سے کہنا نہ پڑے کہ تو کلمہ پڑھ، وہ تمہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. چہرے سے اسلام کی دعوت. دیکھو مولانا محمد علی مونگیری کی دعوت پر ایک مرتبہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت کی تردید کے لیے مونگا تشریف لے گئے. مونگا ایک جگہ کا نام ہے. تو چند روز اجتماع میں آپ کے مسلسل بیانات ہوئے تو علاقے کا ایک بڑا ہندو سادھو پابندی سے ان اجتماعات میں شرکت کرتا. آخری دن اس کی زبان پر ایک کلمات بے اختیار جاری تھے. آخری دن اس ہندو کی زبان پر ایک کلمات بے اختیار جاری تھے. یہ شخص اپنے چہرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے. یہ شخص اپنے چہرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے. ویسے تو باتیں تو دین کی ہوتی رہی، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا کہ اس کے چہرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے. اس چہرے کو کیا کرو گے؟ آج اگر کوئی اسلام کی دعوت دے تو پکڑ سکتے ہو. ارے چہرہ ایسا بن جائے کہ لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. جی اللہ. دارالعلوم کے صدر مدرس مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بلیاوی کہتے تھے کہ ایک بار جمعہ کے روز سردی کے زمانے میں حضرت شاہ صاحب سبز پوشاک میں ملبوس دارالعلوم سے جامع مسجد کے لیے روانہ ہوئے. میری نظریں آپ پر پڑی تو اپنے بارے میں خود اندیشہ ہوا کہ کہیں شاہ صاحب کو نظر نہ لگ جائے. اللہ ایسے خوبصورت نظر آ رہے تھے، سبز رنگ کا سمجھے پوشاک میں ملبوس، اور جا رہے تھے جامع مسجد جو شہر کی ہوتی ہے. تو میری نظر پڑی تو خود لگا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے میری. حیات انوار میں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے 7 طلبہ کی ایک بڑی تعداد درس حدیث میں، جی منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے 7 طلبہ کی ایک بڑی تعداد درس حدیث میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کے ساتھ ساتھ ان کے حسن جمال سے بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے. درس حدیث سے علم تو ملتا تھا لیکن ان کے چہرے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی. سبحان اللہ. کیا اللہ نے چہرہ بنایا تھا، کیا اللہ نے نور رکھا تھا. مظفر نگر کے مشہور طبیب حکیم فتح محمد صاحب جو علاقے کے ایک نہایت تجربہ کار حکیم اور خاندانی رئیس تھے، ان کا بیان ہے کہ میں بھرپور شباب میں جبکہ میرا جمال و رعنائی عروج پر تھی، دلی میں طب پڑھنے کے لیے گیا. حکیم اجمل صاحب کے والد سے بعض کتابیں پڑھنے کا پروگرام تھا. ملاقات ہوئی تو حکیم صاحب نے عربی میں میری قابلیت اور استعداد کے متعلق کچھ سوالات کیے. ہیئت میں مزید کچھ باتیں پڑھنے کے لیے حکم فرمایا، اور یہ بھی کہ مولانا نذیر احمد صاحب محدث دہلوی سے پڑھو. میں محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو موصوف نے اپنی کبر سینی کے عذر کرتے ہوئے بتایا، یعنی بڑھاپا ہو گیا تھا، تو بتایا کہ دہلی میں ایک نووارد عالم مولانا انور شاہ کشمیری سونہری مسجد میں پڑھاتے ہیں. جی یہاں ان کتابوں کا درس صرف وہی دے سکیں گے. وہی دے سکے. میں سونہری مسجد میں پھر شاہ صاحب کی خدمت. دیکھو پہلے تو حکیم اجمل کے پاس گیا، انہوں نے بھیجا
ایک مولانا نذیر صاحب کے پاس, انہوں نے بھیجا مولانا انور شاہ کشمیر کے پاس, فرمایا وہاں جا کے پڑھو. میں سنہری مسجد میں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے میری درخواست پر کچھ وقت عنایت فرمایا. سبق کے لیے حاضر ہوتا تو آپ نظر نیچی کیے ہوئے پڑھاتے, نظر نہیں اٹھاتے, نظر کیے ہوئے پڑھاتے. 2-3 سال میں میری یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو سکی کہ حضرت شاہ صاحب نظر اٹھا کر مجھے دیکھے. اللہ, 2-3 سال پڑھا لیکن حضرت شاہ صاحب نے مجھے نہیں دیکھا. مرض الوفات میں مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب حضرت شاہ صاحب کی نبض دکھانے کے لیے مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب حضرت شاہ صاحب کی نبض دکھانے کے لیے دیوبند لے گئے. میں اس تصور کے ساتھ حاضر ہو کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور دوران تعلیم آپ نے مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. اب پہچاننے کا کیا سوال, کیسے پہچانوں, میں نے دیکھا ہی نہیں تھا ان کو, تو کیسے پہچانوں. اللہ, ایسے بھی لوگ ہوتے. 3 سال پڑھا, مجھے کیسے پہچانوں, جاننے کا کیا سوال. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حاضری پر آپ نے میرا نام اور سکونت اور دہلی میں پڑھنے کی تفصیلات سنائی. جب میں حاضر ہوا تو میرا نام بھی بتایا, میں کہاں رہتا وہ بھی بتایا, اور دہلی میں میرے پاس تم پڑھے تھے فلاں فلاں سال وہ بھی بتایا. متحیر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے کیسے پہچانا. فرمایا کہ آواز سے, کیونکہ کتابیں تو پڑھ لیتے تھے, حفظ ہو جاتی تھی, آواز بھی حفظ ہو جاتی تھی. فرمایا آواز سے آپ کو پہچان لیا. حضرت کشمیری کا تقوی اس قدر تھا کہ امارت سے بھی نظروں کی حفاظت فرماتے, اس لیے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ جوان تھے, بغیر داڑھی والے تھے, تو امارت اس کو کہتے ہیں, امارد, تو ان کے پر وہ, تو اس لیے ان کو دیکھا ہی نہیں, نظروں کی حفاظت فرماتے. اس لیے فرمایا آواز. 40 سال کے بعد وہ آواز سے پہچان گئے, حالانکہ پڑھا اس کے بعد 40 سال ہو گئے. 40 سال کے بعد وہ آدمی ملے ہیں اور پھر ان کو کہا تمہارا نام یہ ہے, تم دلی میں یہاں رہتے, تم میرے پاس اس سال میں یہ پڑھا تھا. سبحان اللہ, عجیب. دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر, عجیب ان کے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ مشہور عارف باللہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مہینوں مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے, مہینوں مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے, اور کبھی ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہوتا تو چہرے پر رومال اس طرح ڈال لیتے کہ سوائے راستے کے گرد و پیش کے کوئی چیز نظر نہ آتی. اگر نکلنا ہوتا تو چہرے پر رومال ڈالتے. رومال بھی کیسا ڈالے, یعنی سائڈ سے کوئی چیز نظر نہ آئے اور ہمیں صرف سامنے راستہ ہی نظر آئے, بس اس طریقے سے وہ رومال ڈال کر چلتے ہوئے باہر نکلتے تھے. لیفٹ رائٹ کیا ہے اس کو کچھ پتا نہیں, سوائے راستے کے گرد و پیش کے کوئی چیز نظر نہ آتی. یہ اہتمام اس لیے تھا کہ کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑ جائے. اللہ, غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑ جائے, اس لیے اپنے آپ کو اتنا آجو باجو چھپاتے تھے اور رومال ڈالتے تھے کہ صرف آنکھیں سے راستہ نظر آئے. تو بتاؤ, اس زمانے تو ویسے عورتیں کم باہر نکلتی تھی, اس زمانے میں تو جہاں باہر نکلو تو کتنی ہے, کتنا احتیاط کی ضرورت ہے. اس کا اثر ہماری ایمان پر پڑتا ہے. جی, اب ہم احتیاط کریں. اتفاقاً ایک روز محتمم صاحب کی والدہ ہمارے گھر میں تشریف رکھتی تھی. جی, یہ مولانا عبد القادر رائے پوری محمد فرماتے ہیں. فرمایا اتفاقاً محتمم صاحب کی والدہ ہمارے گھر میں تشریف رکھتی تھی. مرحوم تشریف لائے اور زنانہ خانے میں آنے کی اجازت چاہی. والدہ کو سہو ہوا اور اجنبیہ کی موجودگی کا خیال دل سے نکل گیا.
جی اندر آنے کی اجازت دی. تو حضرت نے زنانہ خانے میں قدم رکھا تو اجنبیہ پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی استغفار پڑھتے ہوئے الٹے پاؤں باہر لوٹ گئے. جی اللہ اکبر. دیکھو اتنا پردہ، پڑھتے ہی فوراً الٹے پاؤں باہر لوٹ گئے. اس اتفاقی حادثے کی تکلیف جو کچھ آپ کو ہوئی وہ ایک مدت تک کے لیے اہلیہ مرحومہ سے ناراضگی کی شکل میں اختیار کر گئی. یعنی اپنی اہلیہ سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو رہے، اہلیہ بھول گئی کہ گھر میں اجنبیہ کوئی ہے، اور وہ داخل ہوتے ہی فوراً اجنبیہ کو دیکھ کر نکل گئے. اور اس کے بعد ایک مدت تک اہلیہ مرحومہ سے ناراضگی کی شکل اختیار کر گئی، بلکہ اپنے سبق میں طلبہ کے سامنے غمگین لہجے میں فرمایا کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد کل بلا ارادہ مولانا طیب صاحب کی والدہ پر نظر پڑ گئی، کیونکہ دارالعلوم کے محتوی مولانا طیب صاحب تھی، ان کی والدہ پر نظر پڑ گئی جس کی تکلیف سوہان روح کی طرح محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو ایسا نہیں، بلکہ ان کو تکلیف محسوس ہوئی. فرمایا بالغ ہونے کے بعد سے بلا ارادہ کل پڑی، ورنہ بلا ارادہ بھی نظر نہیں پڑی ہے. جان بوجھ کو تو سوال ہی نہیں ہوتا، بلا ارادہ بھی نظر نہیں پڑی ہے. یہ ایک ہی مرتبہ بولے کل بلا ارادہ نظر پڑ گئی، تو ارادے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. یہ تھی نگاہوں کی پاکیزگی، یہ ان کے واقعات میں سے نگاہوں کی پاکیزگی. سبحان اللہ اللہ. کسب حرام سے حفاظت. اب دیکھو کمائی کیسے حلال تھی ان کی، اس سے کیسی حفاظت. آپ کے نامور شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی ثم مہاجر مدنی فرماتے ہیں، جن کی حزب الاعظم لکھی ہوئی ہے نا، مولانا بدر عالم میرٹھی کی حزب الاعظم مشہور ہے. تو وہ ان کے استاد کون ہیں؟ مولانا کشمیری رحمت اللہ علیہ. تو ان کے شاگرد بدر عالم میرٹھی ثم مہاجر مدنی فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ دیوبند سے سفر فرما رہے تھے. ان کے شاگرد آپ ایک مرتبہ دیوبند سے سفر فرما رہے تھے اور رفیق سفر کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ تھا. ریل کے جس ڈبے میں سوار ہوئے، اللہ، اس میں 2 خوش روح عورتیں بھی تھی. جس ڈبے میں سوار ہوئے اس میں 2 خوبصورت عورتیں بھی تھی. حضرت شاہ صاحب جب گاڑی میں تشریف رکھتے تو اپنے منور چہرے کی وجہ سے مرکز نگاہ بن جاتے تھے. چہرہ بنا منور تھا، تو جو بھی ڈبے میں ہوتا سب ان کے چہرے کو دیکھنے میں لگ جاتے تھے کہ بھائی یہ کون ہے، غور سے دیکھتے رہتے، کیونکہ ان میں کشش تھی، عجیب نورانیت تھی. یہ عورتیں برابر آپ کو دیکھتی رہی. یہ عورتیں 2 خوبصورت عورتیں تھیں، اور آپ حسب دستور کتاب کے مطالعے میں مستغرق رہے. دونوں عورتوں کے ساتھ ایک بڑا پاندان تھا، پان جس میں پان کھاتے، پان کا ڈبہ. انہوں نے پان لگایا اور تشتری میں رکھ کر مجھے دیا کہ ان بزرگوں کو پیش کرو. دونوں کا اصرار اتنا بڑا کہ ان سے پان لینے اور شاہ صاحب کو پیش کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا. مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں ان 2 عورتوں نے پان بنایا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ان کو دینا. فرمایا میں کیا کروں بیچ میں؟ وہ اتنا اصرار کر رہے تھے کہ ان سے لوں اور میں شاہ صاحب کو دوں. اب میں تو بڑا حیران ہو گیا. فرمایا پیش کرنے کے ساتھ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے تشتری آپ کے سامنے کر دی. استغراق کے مطالعے میں آپ نے بھی بے تکلف پان منہ میں رکھ لیا. آپ اتنے مشغول تھے مطالعے میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، بے تکلف پان منہ میں رکھ لیا. ابھی چند منٹ نہ گزرے تھے کہ آپ مسلسل متلی کی کیفیت شروع ہو گئی. چند منٹ نہ گزرے تھے کہ اندر سے الٹی کی، متلی جیسا کی کیفیت شروع ہو گئی. پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ کوئی قے آور چیز تو پان میں نہیں دے دی گئی، لیکن ان کے پاس موجود دوسرے پان کو خوب دیکھنے کے بعد یہ بدگمانی بھی جاتی رہی. میرٹھ کے اسٹیشن پر معلوم ہوا کہ دونوں عورتوں کا تعلق طوائفوں سے تھا، اس لیے کھانے کا اثر،
کیونکہ حلال کھاتے تھے ہمیشہ، اور یہ عورتیں جو تھی ان کا کاروبار ذرا حرام کا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے، وہ پان تو انہی کے پیسوں سے تھا، تو وہ جب کھایا ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کو ہضم نہیں ہوا بلکہ الٹی ہونے لگی۔ تو فرمایا بدگمانی بھی جاتی رہی۔ جب معلوم ہوا کہ اس پاکیزہ بطن، تو دونوں عورتوں کا تعلق طوائفوں سے تھا، اب معلوم ہوا کہ اس پاکیزہ باطن انسان کا معدہ حرام کسب کے پان کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حرام مال سے کمایا گیا، حرام چیز سے کمایا گیا پیسہ سے پان لیا، لیکن ان کے اندر وہ ہضم نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی حلال کی عادت ہوتی ہے، ان کے منہ میں اگر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو طبیعت بے چین ہو کر، الٹے ہو کر سارا نکل جاتا ہے، گوارا کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ مردان خدا کے ساتھ خدا حفیظ اور حافظ کا یہ حفاظتی معاملہ ہوتا ہے، حفاظتی معاملہ ہوتا۔ عجیب ان کے تو قصے ہیں۔ علم کی عظمت دیکھو۔ مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ ڈابھیل کے زمانے قیام میں نے عرض کیا، آپ صاحب اہل و عیال ہے، اگر بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر تصنیف فرمائے تو آپ کے علوم کی حفاظت کے ساتھ آئندہ بچوں کے لیے بھی ان تصانیف سے کچھ انتظام ممکن ہے۔ راوی یہ فرماتے ایک مرتبہ ڈابھیل کے زمانے میں قیام میں نے عرض کیا، مولانا بدر عالم نے، کیونکہ دیوبند پڑھاتے تھے پھر ڈابھیل میں بھی آئے تھے آخر میں، تو فرمایا آپ کے اہل و عیال ہے تو آپ بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر لکھے، تاکہ ایک تو آئندہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس کے ذریعے سے بچوں کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ اس گزارش پر آپ کا جواب یہ تھا کہ عمر بھر حدیث بیچ کر گزر اوقات کی مولوی صاحب، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا علم فروخت ہوتا رہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا علم فروخت ہوتا رہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا، حالانکہ بظاہر اس میں ہوتا ہے کہ اولاد کی پرورش، فرمایا نہیں، علم کو بیچ کر پرورش کراؤں؟ حقیقت پسندی، وہ تو تقوی کا عالم تھا۔ دیوبند سے مہاجر کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس اخبار میں نظام حیدرآباد اور آپ کی ملاقات کی خبر، کیونکہ نظام حیدرآباد میں گئے تھے نا، وہ جو دعوت میں بلایا تھا بچی کی شادی میں، تو اس میں تو اخبار میں آیا ایک مہاجر نام کا ایک نیوز نکلتا تھا اخبار، تو اس میں اس اخبار میں نظام حیدرآباد اور آپ کی ملاقات کی خبر اس جلی سرخی کے ساتھ شائع کی جا رہی تھی۔ بارگاہ خسروی میں علامہ جلیل مولانا انور شاہ کشمیری کی باریابی۔ اخبار چھپا نہیں تھا کہ کسی طرح آپ کو عنوان کی اطلاع ہو گئی۔ اخبار کے منتظمین کو بلا کر خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ناراضگی کا، فرمایا کہ ہر چند کہ میں ایک فقیر بے نوا ہوں، مگر اتنا گیا گزرا ہوں بھی نہیں کہ اس طرح کے عنوانات کو برداشت کروں۔ کیسی بارگاہ خسروی اور کہاں کی باریابی، صرف اتنا لکھیے نظام حیدرآباد سے انور شاہ کی ملاقات، بس۔ ایک کہا بارگاہ خسروی اور کہاں کی باریابی، یہ کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس میں نظام حیدرآباد کی تعظیم بڑھ رہی ہے نا، تو فرمایا نہیں، نظام حیدرآباد سے انور شاہ کی ملاقات، اتنا لکھ دو، سیدھا سادہ، القاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی حقیقت پسند۔ بہت سے لوگوں کو القاب نہ دو تو مزہ نہیں آتا ہے، اور سمپل ہے کہ پس سیدھا سادہ نام ونا کہتے ہیں، فلاں 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 کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے رہتے ہیں۔ کتابوں کا ادب کتنا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جو محتمم دارالعلوم دیوبند کے تھے، ان کا بیان ہے کہ بارہا حضرت سے سنا کہ میں نے 7 سال کی عمر کے بعد
دین کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور مطالعہ کے دوران کبھی کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا. اگر کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حاشیہ دوسری جانب ہے تو ایسی کبھی نوبت نہیں آئی کہ حاشیہ کی جانب کو گھما کر اپنے سامنے کر لیا، بلکہ اٹھ کر اس جانب جا بیٹھا ہوں جس جانب حاشیہ ہوتا تھا. پہلے بھی آئے لیکن پہلے کسی اور کے ملفوظ میں. حضرت قاری طیب صاحب فرماتے کتابوں کا ادب اور تواضع کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا. علم کی دولت، اپنے اساتذہ کرام کا احترام، ورنہ اتنے بڑے ہوشیار جو طالب علم ہوتے ہیں نا، جن کا حافظہ بھی، جن کی حکمت بھی، جن کے چہرہ بھی، جن کی صحت بھی، تو ان کے اندر تو آج کل تکبر بہت ہوتا ہے. وہ تو اپنے استادوں کے بھی استاد بن جاتے ہیں اور اپنے استادوں کی بھی بھول نکالتے ہیں، لیکن ان کے اندر دیکھو کیا کمالات تھے. اس کو کہتے ہیں نا باطن ان کا بنا ہوا تھا کہ اتنی ساری صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اپنے اساتذہ کرام کا احترام، حالانکہ استاد سے بڑھ گئے کئی گنا. ان کی شہرت، ان کا علم، ان کی قبولیت استاد سے بھی زیادہ آگے نکل گئے، لیکن اس کے باوجود استاد کا احترام، ان کے سامنے آپ پر تواضع اور انکساری اس درجہ غالب رہتا کہ مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو، کیونکہ شیخ الہند کے استاد ہے، ان کے روبرو شاہ صاحب ہوئے تو اس قدر جھک جاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا. اللہ اکبر. اور آج اگر کوئی عالم بن کے نکلا تو استاد آئے گا تو اور اکڑ کے، میرا علم میرے استاد سے بھی زیادہ بڑا. اللہ حول. پھر ایسے علم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کام نہیں لیتے ہیں. ہمیشہ استاد چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، دونوں اساتذہ کی بہت احترام رکھنا چاہیے. اس میں بے ادبی انسان کو محروم کر دیتی ہے، ساری صلاحیت بیکار ہو جاتی ہے. اساتذہ کا ادب دیکھیے. مولانا مشیت اللہ صاحب کے بڑے صاحبزادے حکیم محبوب الرحمان فاضل دیوبند کا بیان ہے کہ میں جب دیوبند پڑھتا تھا صدر شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی رہائشی کمرے میں میرا قیام تھا. حضرت کو پان کی عادت تھی. ایک روز میں نے پان لگا کر پیش کیا تو آپ نے منہ میں رکھا ہی تھا کہ مجھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے، جو کسی ضرورت سے اپنے شاگرد کے پاس تشریف لا رہے تھے. شاہ صاحب کو حضرت کے آنے کی اطلاع کی گئی. میں اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا. دیکھو اپنے ان کے استاد آ رہے ہیں. فرما رہے کون؟ مولانا مشیت اللہ صاحب کے بڑے صاحبزادے حکیم محبوب الرحمان فاضل دیوبند کا بیان ہے کہ جب میں دیوبند پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے یعنی ان کا خادم تھے، ان کے کمرے میں رہتے تھے، اور میں نے حضرت کو پان دیا اور مطالعے میں مشغول تھے. تو اتنے میں ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے تشریف لائے نظر آئے، جو کسی ضرورت سے اپنے شاگرد کے پاس تشریف لا رہے تھے. تو شاہ صاحب کو حضرت کے آنے کی اطلاع کی گئی. تو میں اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پر اپنے استاد کی آمد اور منہ سے پان نکالنے کی اجلت کی صورت میں طاری تھا. پان منہ میں تھا اور استاد کے آنے کی، تو وہ ایسے بے چین ہوئے، اٹھے، پان کو نکالا اور ادب کے ساتھ تیاری کرنے لگے. فرمایا میں اتنی بے چینی کبھی نہیں دیکھی. دیکھو حالانکہ فارغ ہو چکے، لیکن استاد آ رہا ہے. تم چاہے کتنے ہی بڑے ہو، لیکن استاد آتے ہی فوراً چھوٹے بن جاتے تھے. آج ہم استاد آتے ہی کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی ذرا کچھ استاد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تو بالکل چھوٹا کرنے کے بجائے تھوڑا سا میرا بھی تعارف ہو جائے میرے استاد کے ساتھ ساتھ، ہم بھی بڑے بن جائیں. نہیں، ہمیشہ یاد رکھو ہم اپنی جگہ پر اکیلے ہو ٹھیک ہے، جتنی بڑائی تعریف ہو رہی ہو، لیکن جہاں ہمارا استاد نظر آئے تو فوراً ہم اتنے چھوٹے بن جائے کہ میں کچھ نہیں، چاہے سب کچھ ہو پھر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں. تو فرمایا میں پان نکالنے کی اجلت کی صورت میں طاری تھا. تیزی کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کیا. کمرے کے دروازے پر ایک سرا
انکسار خادم کی حیثیت سے اپنے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. پان نکالا, چہرہ صاف کیا, ادب کے ساتھ حضرت کے آنے کی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا عاجزی ہوگی. استاد کا ادب دیکھو, استاد کا ادب. اللہ اکبر کبیر. لیکن آج کیا رہے, وہ استاد بھی نہیں رہے, شاگرد بھی نہیں رہے. یہ ہم اس لیے سنا رہے کہ دیکھو یہ پوری اتباع سنت ہے. صحابہ کا نبی کا کیسا ادب تھا کہ نہیں؟ تو ایسے ہی حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑوں کا ادب کیسا, اپنے استاد, وہ استاد ہے, صحابہ کے استاد نبی علیہ السلام تھے, تو کیسا ادب تھا کہ نبی کے سامنے کچھ بولتے نہیں تھے, انتظار کرتے تھے, اور مالداروں سے اعراض کرتے تھے. اس پر ان کا ایک قصہ ہے. مولانا میاں محمد سملکی, جنہیں والد مرحوم کی زندگی میں عقیدت مندانہ نیاز کا خاص مقام حاصل تھا. مولانا محمد سملکی, وہ اپنے ماضی میں ایک بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے. اپنی زندگی میں تعمیر کردہ کارخانوں کے مالک اور افریقہ میں سونے کی کان کے ٹھیکیدار رہے تھے. میاں محمد سملکی, مولانا میاں محمد جی. تو فرمایا دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جب اپنی عقیدت کی بنا پر انہوں نے علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مدت تک رفاقت اختیار کی, تو مولانا بدر عالم کا بیان ہے کہ میری وساطت سے حضرت شاہ صاحب نے مولانا سملکی کو پیغام پہنچایا کہ ان صاحب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس سے رخصت ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تعلق کو عام لوگ ان کی دولت مندی کا نتیجہ گردان لے. شاہ صاحب نے سملکی کو پیغام بھیجا دوسرے کے واسطے سے, سمجھے, کہ مولانا سملکی کہو کہ وہ اب میرے پاس سے رخصت ہو جائے. دیکھو مالداروں سے اتنا اعراض کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تعلق کو عام لوگ ان کی دولت مندی کا نتیجہ گردان لے, کہ دیکھو دولت مند ہے اس لیے ان کا تعلق رکھتے ہیں, فرمایا ان کو روانہ کر دو. ایسا نہ, ورنہ بیچارے جو دوسرے مسکین لوگ ہیں وہ میرے سے تعلق نہیں رکھ سکیں گے. بولے تو یہاں ان کے تو تعلق رکھنے والے مالدار لوگ ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. عجیب. بس ایک واقعہ بیان کر کے ان کا ختم کرتے. علمی وقار کا اظہار دیکھو. حضرت مولانا انظر شاہ صاحب فرزند ارجمن حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, حضرت مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کون ہے؟ مولانا انظر شاہ. کہ مولانا محمد میاں سملکی جب دیوبند میں پڑھتے تو میرے ہمشیرہ راشد خاتون, جن کی عمر اس زمانے میں 7-8 سال کی تھی اور بچیوں کے عام دستور کے مطابق اپنی گڑیا کی تقریب شادی کے انتظامات میں مصروف تھی, مولانا سملکی نے بازار سے کچھ بیش قیمت کپڑوں کے ٹکڑے گڑیا کے لیے خرید کر لائے. عصر کا وقت تھا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت معمولاً اپنے مخصوص کمرے سے باہر تشریف لائے. آپ وضو کر رہے تھے کہ ہمشیرہ کپڑوں کا یہ تحفہ لیے ہوئے سامنے سے گزری. اشارہ سے بلا کر تحقیق حال کی اور معصوم بچی سے پوری کیفیت سننے کے بعد شدید غصے کا اظہار فرمایا. الفاظ کچھ یہ تھے کہ صاحب کیا اپنی دولت سے ہمارا علم خریدنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو اتنا استغنا تھا. استاد کی خدمت دیکھو. مولانا محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, جو اس علمی درسگاہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے, صدر مدرس. اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہائی کے بعد, یعنی مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد دیوبند پہنچے. مجھے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا. مولانا محمد نوری فرماتے مجھے شاہ صاحب کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا, لیکن آپ کے علمی عظمت کا احساس آپ کے سینکڑوں تلامذہ سے سن کر دل و دماغ پر غالب تھا. دیوبند پہنچنے کے بعد میرے والد مجھے لے کر آستانے شیخ الہند پر پہنچے, یعنی شیخ الہند کے گھر تک پہنچے.
گرمی کا زمانہ تھا، ظہر کی نماز ہو چکی تھی. حضرت کی مردانہ نشست گاہ میں ایک ہجوم حضرت کو چاروں طرف سے گرے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، کیونکہ مالٹا سے آئے تھے تو سب ملنے والے آنے لگے. کئی 3 سال کی جیل کاٹ کر آئے تھے تو ظاہر بات ہے بہت سارے ملنے کے لیے آئیں گے. تو فرمایا ہجوم حضرت کو چاروں طرف سے گرے ہوئے بیٹھا تھا. چھت سے لٹکے ہوئے پنکھے کو ایک صاحب کھینچ رہے تھے جن کے پر انوار چہرے کی معصومیت اور نورانیت. فرمایا ایک صاحب تھے چھت پر ایک لٹکے ہوئے پنکھے کو کھینچ رہے تھے اور جن کی پر انوار چہرے کی معصومیت اور نورانیت شکوہ علم اور جلالت علم کی ملی جلی کیفیت دعوت نظارہ دے رہی تھی. انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. مولانا محمد نوری فرماتے میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اپنے والد کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے ملنے کے لیے جب گیا تو اس وقت ایک چہرے کو دیکھا جو نور والا تھا، معصومیت تھا اور علم والا، جلالت علم ٹپک رہی تھی. ایک صاحب نے مجھے چپکے سے کہا کہ یہ پنکھا کرنے والے حضرت مولانا انور شاہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے. اس نے مجھے تعارف کرا. یہ سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ جس ذات گرامی کی علمی شہرتوں سے عالم گونج رہا ہے، یعنی وہ شخص ہے کہ جن کی شہرت پورے عالم کے اندر ہے اور وہ پنکھا جل رہے. استاد کا یہ ادب تھا. اور جس کے خود اپنے شاگردوں کا اس مجلس میں ہجوم ہے کہ کس عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے استاد کی خدمت میں مصروف ہے. بتاؤ، ان کے شاگرد اس مجلس میں موجود ہے اور وہ اپنے استاد کی ایسی خدمت کر رہے شاگرد بن کر. اللہ اکبر. مالٹا تشریف لانے کے بعد دوپہر کو معمولاً حکیم صفت احمد صاحب کی حاضری حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہوتی. حضرت اس وقت کچھ آرام فرماتے اور حکیم صاحب آپ کا بدن دباتے. ایک روز حضرت چادر اوڑھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے، اور حکیم صاحب حسب دستور بدن دبا رہے تھے کہ اچانک حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آنے کو تو آ گئے، لیکن یہ دیکھ کر کہ حضرت آرام فرما رہے بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے. کچھ لمحات ایسے گزرے کہ اپنی سانس روکے رہے، اس طرح کہ جیسے آپ زندہ ہی نہ ہو. ساری کوشش اس لیے تھی کہ حضرت استاد کو کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہو کر آرام میں خلل نہ آ جائے. یعنی حضرت شیخ الہند آرام فرما رہے تھے اور یہ آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آگے جب انہوں نے کہا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے دیکھا تو اپنے آپ اپنا سانس بھی روک لیا کہ پتہ ہی نہ چلے ان کو کہ یہاں کوئی تیسرا آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں خلل ہو جائے. استاد کا یہ ادب ہے. آج تو استاد کو حیران کر دیتے ہیں. کیا ہے، کبھی ٹیلی فون سے، کبھی عجیب عجیب طرح کے کوئی میسج ہے بار بار کر کے، اور اس طریقے سے اگر گھر پہ ہو تو بار بار سوالات پوچھنا، یہ کرنا. یہ تو کیا ہے، استادوں کے ساتھ یہ بے ادبی کرتے ہیں. عجیب. ضرورت کی چیز ضرور پوچھے. یہاں تو یہ تھا کہ ادب کتنا تھا. مجلس میں آتے ہیں تو بھی بے ادبی ہوتی ہے. آج ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا. تو ادب سیکھنا ہو تو یہ واقعات کو سنیے. اللہ تعالی ہم سب کو اسے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.